بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے رزق کے خزانوں کی چابی، استغفر اللہ کا وظیفہ۔ استغفار کی برکت، استغفار کے فائدے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو میرے رب کا ہے وہ یہ ہے کہ گناہگار بندہ اپنے عمل پر، اپنی گناہوں پر نادم ہو کر اور اللہ سے توبہ طلب کر لے۔ اس سے پیاری چیز کوئی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھوکے کو اتنی کھانے کی طلب نہیں، کسی پیاسے کو پیاس پانی کی اتنی طلب نہیں ہے، کسی بے اولاد کو اولاد کی اتنی تڑپ نہیں جتنی اللہ پاک کو اس چیز کی خوشی ہوتی ہے، اور وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ میرے آگے سرنڈر کر دے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ شیطان کو جب اللہ پاک نے یہ طاقت دی زمین پہ آتے وقت کہ وہ انسان کے خون میں گردش کر سکتا ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کی دریافت کرنے کے اوپر اللہ پاک نے ان کو یہ فرمایا کہ آدم، تمہاری اولاد کو میں ایک ایسا تحفہ دے رہا ہوں کہ جب وہ یہ لفظ بولیں گے میں ان کے تمام گناہ معاف کر دوں گا جو اس شیطان مردود لعین کے بہکاوے میں آ کے وہ کریں گے۔ اتنی پاورفل چیز ہے یہ استغفار، اور اس کے بارے میں اتنی احادیث موجود ہیں، اتنی احادیث موجود ہیں توبہ کے بارے میں، توبہ کے استغفار کے فوائد کے بارے میں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان گناہ در گناہ بھی کر لے، جتنا بھی زیادہ گناہ گار ہو جائے، جب وہ سچے دل سے اللہ پاک سے توبہ طلب کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ آپ کسی بھی وقت آپ کا دل جو ہے اپنے کسی گناہ پر نادم ہوتا ہے نا، جب آپ شرمندہ ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہائے میں کیا کر بیٹھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ اسی وقت تازہ وضو بنا کر 2 نفل صلاۃ التوبہ پڑھ لیں۔ سمپل طریقہ ہے، کوئی اضافی اس میں کچھ نہیں کرنا پڑتا، جس طرح نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ سے توبہ کر لیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں اپنے آپ پر ظلم عظیم کر بیٹھا، میں اس سزا کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا میرے رب جو اس گناہ کے بدلے میں مجھے ملنے والی ہے، مجھے معاف کر اور میرے اس گناہ کو معاف کر۔ یقین کرو اللہ کو رونا، بندے کا اس طرح التجا کرنا اتنا پسند ہے کہ اللہ پاک ان گناہوں کو معاف نہیں کر دے گا بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اور آپ بھی جب توبہ کر لیں تو پھر اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ سرے سے ہے ہی نہیں، وہ نیکیوں میں بدل چکے ہوتے ہیں۔ آپ یہاں پر بیان کر کے بھی اپنے لیے گواہی پیدا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تیسری بات اہم یہ ہے کہ گناہ سے توبہ تو ایک، استغفار کرنے سے گناہ تو معاف ہو گئے، دوسری بات یہ استغفار جو ہے نا، اس کو رزق کے دروازوں میں ایک دروازہ استغفار کا بھی ہے۔ وہ کس لیے؟ اس کی اس طرح سے لاجک ہے کہ جب ہم سے گناہ ہوتے ہیں نا، جب ہم رب کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، ان چیزوں وہ کام کر بیٹھتے ہیں جس کو شریعت نے منع کیا، جس کو اللہ نے منع کیا کرنے سے، اور وہ ہم سے ہو جاتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر، سہون عمدن جس طرح بھی، تو پھر ان گناہوں کی وجہ سے آپ کے رزق پہ اثر پڑتا ہے۔ تو اگر، اور دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ اگر، تو ایک چیز اور بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہم تکلیفوں پریشانیوں سے نا بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں، وہی پریشانی آ گئی، وہ مر گئے سے ایسی بات نہیں ہے۔ یا شکر ادا کیا کریں کہ آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو کچھ ہدایت دینے والا ہے، اللہ آپ کی بہتری چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں سے باز آ جائے اور ٹھیک ہو جائے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تکلیف کا ہی کوئی وقت ہوتا ہے نا جس وقت انسان کو رب یاد آتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف پریشانی زندگی میں نہ آئے تو پھر تو ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں تو پھر کچھ مسئلہ ہی نہیں ہوگا، ہم تو کبھی پھر اس طرف آئیں گے نہیں۔ اللہ کے نیک لوگ وہ ہوتے تھے جب ان کو کچھ عرصہ کوئی پریشانی نہ آئے نا، وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے اس بات پہ کہ اللہ پاک نے کہیں ہمیں فری ہینڈ تو نہیں دے دیا کہ آگے ہمارا معاملہ جو آخرت میں ہے وہ خراب تو نہیں ہو جائے گا۔ یہ مسئلے مسائل ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ کو جتنی بھی بڑی سے بڑی پریشانی درپیش ہو نا، چاہے وہ رزق سے لے کے کسی بھی قسم کی ہو، اولاد کی ہو، کچھ بھی ہو، تو پھر کربلا والوں کی پریشانیوں کو یاد کر لیا کرو۔ آپ کی پریشانیاں اس سے بڑی نہیں ہوں گی، وہ اللہ کے حبیب کی آل تھی،
ایک نبی جو ہے اس کا بچہ اگر ایڑیاں رگڑے تو زمزم نکل سکتا ہے نا، تو اللہ کے حبیب کی اولاد جو ہے وہ پانی کے لیے اس طرح نہیں، اللہ چاہتے تو وہاں پہ بھی کئی چشمے پیدا کر دیتے. امتحان اور آزمائش کی گھڑی تھی وہ. آپ ان پریشانیوں کو دیکھا، کیا آپ کی پریشانیاں اس سے بڑی ہیں؟ تو پھر آپ کو حوصلہ آئے گا، صبر آئے گا. صبر سے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز قائم کریں اور صبر سے کام لیں. مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفار کا یہ طریقہ، یہ الفاظ اللہ کو بہت پسند ہیں. اس استغفار کے بارے میں آپ کو تسبیح یا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں. دیکھیں ہمارے جو اکابرین ہیں وہ تو یہ کہا کرتے تھے، جو ہمارا بھی دستور ہے، کہ کم سے کم 1000 بار ڈیلی 10 تسبیح استغفار کی انسان وہ کرنی چاہیے. ہر نماز کے بعد 2 تسبیح، یا جب کٹھے ہی بیٹھ کے کسی وقت میں 1000 تسبیح یہ ضروری ہوتی ہے. کہ پتہ نہیں ہم سے چاہتے نہ چاہتے کتنے ہی گناہ سرزد ہو جاتے، اور نہ بھی ہو تو ہمارے اعمال تو بڑھ رہے ہیں نا، ہمیں نیکیاں تو مل رہی ہیں نا. اللہ کو ہم وہ چیز اللہ سے طلب کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، کہ ہم عاجز ہیں، رب ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما. تو ہم تو یہ ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے. لیکن کیونکہ آج کل مصروفیت کا دور ہے، ہم زیادہ مصروف ہو گئے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے لیکن ہم مصروف بہت ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی ایک آدمی بے روزگار ہے، پریشان ہے، نوکری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اس کو کہو نا کوئی یار اس طرح کوئی عمل کر لو، تو وہ کہے گا جی میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. ٹائم پتہ کہاں کس چیز کے لیے پھر ٹائم ہے یار تمہارے پاس؟ وہ اتنا زیادہ عمل یہ تو نہیں ہو سکتا. شاہ صاحب کوئی مختصر بتا دیں. پریشانی ہے، تنگی ہے، رزق کا مسئلہ ہے، لیکن عمل چھوٹا بتا دیں، کیونکہ مجھے میرے پاس وقت نہیں ہوتا. پتہ نہیں وہ وقت کیا، کس چیز کا پھر وقت ہوتا ہے. تو خیر اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بھائی اس عمل کو 111 بار ڈیلی کرنا شروع کر دیں، اول آخر 7 بار درود شریف. یوں سمجھ لو اگر اس پہ مداومت اختیار کر لیا آپ نے، اس پر آپ نے مداومت اختیار کر لی، اس کو قائم کر لیا، اس کو کنٹینیو کر لیا، تو 40 دن کر کے دیکھ لیں آپ کے یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے ہاتھ میں رزق کے خزانوں کی چابی جو ہے وہ لگ گئی. استغفار والا دروازہ آپ کا کھل جائے گا. جب آپ روز توبہ کریں گے، اللہ سے روز توبہ کریں گے، توبہ کرتے 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 آپ گناہوں سے بالکل پاک ہو جائیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نیک بندوں میں آپ شامل ہو جائیں گے. اللہ کی کرم نوازیاں آپ پر اترنا شروع ہو جائیں گے، اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. اور اس استغفار کے اسی لیے کہا گیا کہ استغفار کا وظیفہ جو ہوتا ہے، کوئی بھی استغفار کریں آپ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا سید الاستغفار کر لیں، یا سمپل استغفر اللہ بھی کر لیں، تو آپ کے ہاتھ میں خزانے کی چابی آ گئی. اس بندے کو پھر کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، جس کو اللہ نے معاف کر دیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا، آپ کے لیے ہر مشکل آسان ہو گئی. اور رزق تو کوئی چیز ہی نہیں ہے یار، اس سے بڑے بڑے مسائل انسان کو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ صحت کی جو ہے وہ بادشاہی رکھے. ہمارے بزرگ دعا کرتے تھے کہ جاؤ تمہیں اللہ صحت کی بادشاہی عطا کرے. صحت بہت بڑی چیز ہے، دولت کچھ بھی نہیں اس کے آگے. لیکن پھر بھی ہم چلیں، جو دولت کی طلب رکھتے ہیں وہ بھی کر کے دیکھ لیں، جو صحت کی طلب کرتے ہیں وہ بھی کر کے دیکھ لیں، جو اولاد کی رکھتے ہیں وہ بھی کر کے دیکھ لیں. یہ تسبیح استغفار 111 بار اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. زیادہ کرنا چاہیں 111 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں، لیکن نماز پھر سب سے اہم ہے. اور رزق حلال، کسی کا کوئی بندے کا وظیفہ اس وقت تک اثر نہیں کرتا جب وہ 5 وقت نمازی نہ ہو، یا وہ رزق حلال نہ کھاتا ہو. بس سود سے بچیں، حرام سے بچیں، اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھیں، اپنی خلوتوں کو، اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیں. اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.